بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کیا ہے اور قیامت کن لوگوں پر آئے گی اور قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا، یہ وہ تمام تر سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت سے پہلے دنیا میں کون کون سے عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے، اور دنیا کی موجودہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اور کس طرح سے اس زمین سے تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے ایسے کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے مسلمانوں کا ایمان بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور قرب قیامت کا خوفناک فتنہ دہیما کیا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو سکے اور آپ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ پیارے دوستو، آج سے اربوں خربوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اور اس دنیا کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس طرح تمام انبیاء کرام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی قیامت کی طرف رواں دوا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور جو چیز بھی تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، اس کا اختتام ضرور ہونا ہے اور اس کو ایک دن فنا ضرور ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا میں پیش آنے والے یہ عجیب و غریب واقعات یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر قرب قیامت کے تمام بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب نوشی عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، اور سود کا نظام چلے گا، اور لوگ آخری زمانے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور خون ریزی اتنی عام ہوگی کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ جھوٹے انسان کو سچا اور سچے انسان کو جھوٹا تصور کریں گے، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تمام تر نشانیاں مکمل ہو چکی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور طرح طرح کے خوفناک فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے فتنے رونما ہوں گے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے وہ دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، اور جو شخص اس دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کافر اور مشرک مرا تو وہ دنیا کا سب سے بدترین اور بدبخت انسان ہے۔ پیارے دوستو، ایمان کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کفار اور یہودیوں کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ ہیں جو ان کفار کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد دنیا کو جمع کرنا اور مال و دولت اکٹھا کرنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے
جو قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ پیارے دوستو، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے، قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خوفناک فتنے رونما ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلاس کا فتنہ جنگ اور فرار کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر سلح کر لیں گے جیسے پسلیوں پر سرین ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ دہیما کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا، اور ہر شخص اس فتنے کے اندر ضرور مبتلا ہوگا۔ اور جب لوگ یہ خیال کرنے لگیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اس فتنے میں لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اس وقت لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جس کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق والوں کا گروہ ہوگا، یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال کو دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کی آمد کا انتظار کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے خروج سے کچھ دیر پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظہور کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جب مسلمانوں کا ایمان ڈلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ وہ کب مسلمان ہے اور کب وہ کافر ہو چکا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو لا الہ الا اللہ کہنا یعنی کلمہ شریف پڑھنا کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اس کو یہ کلمہ ہی جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، اور یہی لوگ دجال کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور یہی لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر پھیلا ہوا ہوگا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا اور اپنی چال بازیوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے گمراہ کرے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر کافر بن جائیں گے اور دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر ختم کریں گے، اور اس طرح سے دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، جب قرب قیامت کی تمام بڑی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے ایمان والوں اور علم والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان اور مومن باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس روئے زمین پر تمام کافر اور مشرک لوگ ہوں گے، اور یہ تمام کافر اور مشرک لوگ 40 دن تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے ایمان والوں کو اٹھا لے گا، اور قیامت صرف
کافر اور مشرک لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچائے اور ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔